کہ لاہور ہائی کورٹ کا شہر میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری ختم کرنے کا حکم۔ جن ریسٹورنٹ کی پارکنگ نہیں انہیں سیل کریں۔ ایل ڈی اے رولز بنائے اور مین روڈ کی سروس لائن پر پارکنگ ختم کرے۔ اسموک کے تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کا حکم۔ غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک جیم ہوتی ہے جو آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ پرانے درختوں کو محفوظ بنا کر گرنے سے بچایا جائے۔ عدالت کے ریمارکس۔ ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر مختلف محکموں سے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک سے متعلق کیس۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ مختلف محکموں نے سموک کے تدارک کے حوالے سے اپنی رپورٹس عدالت میں جمع کروائیں۔ عدالت نے شہر میں غیر قانونی پارکنگ پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گاڑیوں کی غیر قانونی پارکنگ ٹریفک روانی میں دشواری کا سبب بنتی ہے۔ ٹریفک جام سے آلودگی بھی پھیلتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ہدایت کی کہ ایل ڈی اے رولز بنائے اور مین روڈ کی سروس لین پر پارکنگ ختم کی جائے۔ عدالت کا لاہور میں غیر قانونی پارکنگ فوری ختم حکم۔ عدالت نے کہا کہ جن ریسٹورنٹس کی پارکنگ نہیں ان کو سربمہر کر دیں۔ پی ایچ اے کو پرانے درختوں کو محفوظ بنانے اور گرنے سے بچانے کی ہدایت۔ دوران سماعت ممبر واٹر کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ فوڈ سیکیورٹی کے معاملے پر سرکاری حکام غیر سنجیدہ ہیں۔ فصلوں پر ٹیکسز لگانے کی تجویز پیش کی گئی۔ کسان کو بجلی، کھادیں، بیج اور دیگر اشیاء بہت مہنگی پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے کسان فصلیں کاشت کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مختلف محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کرتے ہوئے درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور میں 1000 سے زائد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم۔ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ پر ایک نہیں 2 ٹوکن کاپی پرنٹ کروانے کا انکشاف۔ کار کی فیس 30 کی بجائے 50 سے 200 روپے تک وصول کی جانے لگی۔ موٹر سائیکل کی فیس 20 کی بجائے 30 سے 50 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ اسپیشل برانچ نے اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس میں جمع کروا دی۔ سیکٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد رپورٹ پر برہم۔ پارکنگ کمپنی کے آفیسرز کو کنٹرول روم فعال کر کے آٹومیشن پر لانے کا حکم۔ سیکٹری بلدیات نے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ شہریوں کے لیے دردسار اور ٹریفک کے لیے وبال جان بن گئے۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق شہر بھر میں کار فی ٹوکن فیس 30 کی بجائے 50 سے 100 روپے تک اور موٹر سائیکل 10 کی بجائے 20 سے 30 روپے لیے جا رہے ہیں۔ اسپیشل برانچ نے وزیر اعلیٰ آفس میں رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ پر سیکٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد برہم ہو گئے۔ پارکنگ کمپنی کے افسران کو مانیٹرنگ کیمروں کے ذریعے فوری کنٹرول روم فعال کر کے آٹومیشن پر لانے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق 216 رجسٹرڈ پارکنگ سٹینڈز بھی کمپیوٹرائز نہ ہو سکے۔ پارکنگ کمپنی کے 4 کروڑ روپے کا ماہانہ ہدف پورا نہ ہو سکا۔ پارکنگ کمپنی کے خلاف جعلی پرنٹ شدہ بکس کے ذریعے ٹوکن وصولی کی بھی ہزاروں شکایات ملی۔ سیکٹری بلدیات پنجاب نے کمپنی میں کرپشن کے معاملات پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ شہر میں 1000 سے زائد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کا انکشاف۔ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز سرکاری و پرائیویٹ پلاٹس میں چلائے جا رہے ہیں۔ شالمار، عزیز بھٹی، گلبرگ، سمن آباد زونز میں 400 غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز موجود ہیں۔ داتا گنج بس زون میں 100، راوی زون میں 110، نشتر زون میں 200، علامہ اقبال زون میں بھی 200 غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زون 2 میں واقع 45 پارکنگ سٹینڈ سے ٹوکن فیس آمدن بھی مکمل نہ کی جا سکی۔ سیکٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد کا کہنا ہے کہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پلاٹوں کی ٹرانسفر کا عمل رک گیا۔ وفاقی حکومت نے فائنانس ایکٹ میں ایف بی آر سے 7E کا سرٹیفکیٹ لینے کا حکم دیا۔ ٹی او آر وضع نہ ہونے کی وجہ سے تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں پلاٹوں کی ٹرانسفر رک گئی۔ ایف بی آر کا مراسلہ جاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پراپرٹی ٹرانسفر کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ ملکی معیشت میں کردار ادا کرنے والے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بڑا دھچکا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پلاٹوں کی ٹرانسفر کا عمل رک گیا۔ وفاق کے فائنانس ایکٹ سے اراضی کی ٹرانسفر کو بریک لگ گئی۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے مختلف حکومتوں نے کئی پیکیجز کا اعلان تو کیا مگر مسائل حل نہ ہو سکے۔ وفاقی حکومت نے پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے فائنانس ایکٹ میں ایف بی آر سے 7E کا سرٹیفکیٹ لینے کا حکم دیا، لیکن ایف بی آر نے تاحال 7E سرٹیفکیٹ کے ٹی او آر ہی وضع نہ کیے اور ایل ڈی اے سمیت پنجاب کی تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں پلاٹوں کی ٹرانسفر رک گئی۔ ایل ڈی اے میں پراپرٹی ٹرانسفر کے 588 کیسز کا عمل التوا کا شکار۔ فائنانس ایکٹ 2023 میں کسی بھی پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے ایف بی آر کو بتانا لازم قرار دیا گیا۔ ایف بی آر کی جانب سے تاحال کوئی لیٹر ایل ڈی اے کو جاری نہ کیا گیا۔ ایل ڈی اے نے ایف بی آر سے وضاحت مانگنے کے لیے مراسلہ بھی لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ فائنانس ایکٹ کے سیکشن 2A سے متعلق ایل ڈی اے کو وضاحت کی جائے۔ غیر
غیر मनकूला प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का इतलाक डेवलपमेंट अथॉरिटी पर होता है। FBR के सेक्शन 7E की मुकम्मल वजाहत दी जाए। FBR का मरासला जारी न होने की वजह से लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जलीलो खार होने लगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। न्यू अनारकली पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मनशियात फरोश सनी गिरफ्तार, कब्जा से 1520 ग्राम चर्स बरामद, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यू अनारकली पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मनशियात फरोश सनी गिरफ्तार, 1520 ग्राम चर्स बरामद कर ली और मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से फुटेज भी जारी कर दी गई हैं मनशियात फरोश की गिरफ्तारी के बाद। LDA ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल नहीं कर सका। टूटे क्रिप्स्टोन की तब्दीली, क्रिप्स्टोन की पेंटिंग और फुटपाथ की मरम्मत का काम सौंपा गया। वॉकीज़ की बेहतरी, नए पेडेस्ट्रियन पुल और पुलों की तज़ीनो आराइश का काम भी तफवीज़ किया गया। LDA की गफलत के सबब 8 करोड़ रुपए के फंड्स इस्तेमाल न होने से सरेंडर हो गए। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत LDA और दीगर जो इदारे हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि शहर लाहौर में जो सड़कें हैं और जो दीगर तज़ीनो आराइश जहाँ पर दरकार है ये तज़ीनो आराइश की जाए, लेकिन LDA ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के मुकम्मल फंड इस्तेमाल ना कर सका। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए LDA को टूटे कर्बस्टोन की तब्दीली, कर्बस्टोन की पेंटिंग और फुटपाथ की मरम्मत का काम सौंपा गया था। इसके अलावा वॉकवेज की बेहतरी, नई पेडेस्ट्रियन ब्रिज और इन पुलों की तज़ीनो राइश का काम भी तफवीज़ किया गया था। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत, कैटाइज की तरतीब और लेन मार्किंग भी की जानी थी। LDA ने ना तो मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल किए और ना ही सड़कों की मरम्मत का काम करवाया। इस सिलसिले में जो अदादोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में LDA के बजट में लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, लेकिन LDA का शोबा इंजीनियरिंग गुज़िश्ता माली साल में 7 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च कर सका। इस तरह LDA की खफलत के सबब 8 करोड़ रुपए के फंड इस्तेमाल ना होने की वजह से इस साल सरेंडर हो गए। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। पंजाब के तालीमी इदारों में इंटरमीडिएट की 5 किताबों की तब्दीली का मामला। टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन ने कैम्ब्रिज और होजर की निसाबी कुतुब मुस्तरद कर दी। बग़ैर NOC तालीमी इदारों में पढ़ाई जाने वाली A लेवल की दरसी कुतुब के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला। TPA ने मैनेजिंग डायरेक्टर PCTB को सबूतों के साथ दरख्वास्त दे दी। सज्जाद हुसैन से मज़ीद जानते हैं। सज्जाद, बताइएगा क्या मामला है ये? सज्जाद से तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हुआ है। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में इंटरमीडिएट की 5 किताबों की तब्दीली का मामला। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन ने कैम्ब्रिज और होडर की निसाबी कुतुब मुस्तरद कर दी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन की 43 ख़वातीन असातिज़ा को ग्रेड 20 में प्रमोट कर दिया गया है। तरक्की पाने वाली ख़वातीन असातिज़ा में शाहदा सुहेल, रुखसाना यासीन, अनीला हसन, नौरीन खान शामिल। एंटी करप्शन और पीडा केसेस की वजह से बाज़ असातिज़ा की प्रमोशन रोक दी गई। मजमूई तौर पर प्रमोशन के 70 केसेस भिजवाए गए थे। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिए। जी, ये ख़वातीन असातिज़ा जो है खासे अरसे से प्रमोशन के मंतज़र थी और अब जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में इनको प्रमोशन दे दी गई है और ये मजमूई तौर पर 70 केस जो हैं वो प्रमोशन के लिए भिजवाए गए थे, लेकिन बाद केसेस पर इतराज़ात लगे और जो मज़कूरा ख़वातीन असातिज़ा थी उनके खिलाफ पीड़ा इसके तहत कार्रवाई चल रही थी। एंटी करप्शन में केसेस थे तो इसकी वजह से उनके केस जो है वो डेफर कर दिए गए, प्रमोशन रोक दी गई, जबकि 43 ख़वातीन असातिज़ा को ग्रेड 20 में प्रमोट कर दिया गया है। इनमें जो अतीका ताहिर हैं, रुखसाना यासीन है, नौरीन खान है, शाहिदा सुहेल है, रुखसाना यासीन है, अनीला हसन है, इन समेत 43 ख़वातीन असातिज़ा को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है और बाकी केसेस जो हैं वो डेफर कर दिए गए हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बारिशों के दौरान करंट लगने के वाक़यात, लेस्को ने हिफाजी मुहिम का आगाज़ कर दिया। लेस्को एयरपोर्ट रोड सब डिवीज़न की जानिब से मसाजिद में ऐलानात, शहरियों को हिफाजी तदाबीर अख्तियार करने की तलकीन की गई। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिए, ये इक़दामात किए जा रहे हैं, ये इक़दामात उस वक़्त क्यों किए जाते हैं जब ये मामलात हो जाते हैं? उससे पहले ये इक़दामात क्यों नहीं किए जाते? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बारिशों के दौरान करंट लगने के वाक़यात के बाद जो है वो
حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو ہے وہ سیفٹی کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ آج جو ہے وہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ نماز جمعہ کے دوران صارفین کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی بھی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ لیسکو ایئرپورٹ روڈ سب ڈویژن کی جانب سے آج مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے ہیں۔ ایس ڈی ایئرپورٹ روڈ ویسٹ میمن کی جانب سے آج جو ہے وہ 39 مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے ہیں۔ خطبے کے دوران امام مسجد کی جانب سے شہریوں کو بجلی کی تنصیبات سے دور رہنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ایس ڈی او کا کہنا تھا کہ بارشوں کے دوران صارفین سیفٹی اصولوں کو مد نظر رکھیں اور بارش کے دوران اور بعد میں بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں۔ صارفین اپنے بچوں کو خصوصی ہدایات کریں کہ ایل ٹی اور ایچ ٹی لائن بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں۔ صارفین اپنے جانوروں کو بھی جو ہے وہ بجلی کے کھمبوں کے پاس نہ جانے دیں۔ لیسکو کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کرنے کی جو ہے وہ کمپین چلائی تو جا رہی تھی، مگر وہ اس نوعیت کی نہیں تھی کہ صارفین کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اطلاع مل سکے۔ لیسکو کی جانب سے جو ہے وہ مختلف اخبارات میں اشتہار اور جو ہے وہ بینرز بھی اویزہ کیے گئے تھے۔ تاہم اب جو ہے جب یہ واقعات زیادہ رونما ہوئے ہیں تو لیسکو کی جانب سے مساجد میں اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کا خطبہ کے دوران جو ہے وہ امام مسجد جو ہیں ان سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صارفین کو تلقین کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بجلی کے پولز، بجلی کی تنصیبات سے دور رکھیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ فہد۔ بہترین کارکردگی پر آفیسرز کے اعزاز میں تقریب۔ لاہور سمیت صوبہ بھر سے تعلق رکھنے والے اسپیشل برانچ کے 22 آفیسرز کو CC1 سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید نے افسران کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں، آگاہ کیجیے مدثر۔ بالکل، اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹر رابرٹس کلب میں بہترین کارکردگی کے حامل افسران کے اعزاز میں ایک تقریب جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید کی طرف سے منعقد کی گئی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر سے تعلق رکھنے والے اسپیشل برانچ کے 22 افسران کو CC1 سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید نے افسران کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ اس حوالے سے ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ان افسران نے انتہائی اہم پیشہ ورانہ امور کامیابی کے ساتھ سر انجام دیے۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید کے تعریفی اسناد حاصل کرنے والے افسران کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کی۔ اس وجہ سے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی اسی جذبے اور فرض شناسی کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو افسران اچھی کارکردگی دکھائیں گے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور جو اچھی کارکردگی نہیں دکھائیں گے، کرپٹ ہوں گے، ان کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائیاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر میں بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کی 23 جولائی تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی۔ شہر کا کم سے کم ٹیمپریچر 27 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ موسم کا احوال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ایبٹ روڈ پر اور شہر لاہور کا موسم آج سارا دن گزشتہ روز سے خاصا بہتر رہا۔ اگر میں بات کروں پورے دن کی تو شہر لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنگ مچولی تو جاری رہی، لیکن سورج نے اپنی گرمی نہیں دکھائی۔ اس وجہ سے شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ قدرے بہتر رہا۔ اس وقت بھی مدھم ہواؤں نے جو ہے وہ شہر لاہور کا موسم خاصا خوشگوار کر رکھا ہے۔ اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو کم سے کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بارشی سلسلہ جو مونسون کا سلسلہ چل رہا ہے یہ 23 تاریخ تک چلنے کا امکان ہے، جبکہ آج کے روز بھی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ تیز بارشوں کی وجہ سے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی انتظامات ہیں ان کو مکمل کر لیا گیا ہے اور جن مشینری کی ضرورت ہے ان کو لائن اپ کر دیا گیا ہے۔ اگر نکاسی آب کا معاملہ دیکھنے میں سامنے آیا تو اس کو جلدی سے جلد نمٹا جائے گا اور معاملہ سڑکوں کو جو ہے وہ جلد از جلد کلیئر کیا جائے گا۔ جبکہ اگر میں آج کے موسم کی بات کروں تو تاحال ابھی تک بارش دیکھنے میں سامنے نہیں آئی، جبکہ آج شام جو ہے وہ بارش ہونے کا اندیا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شکریہ حمزہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جیز کیش اور واسا لاہور ریئل ٹائم بل کلیکشن لائیو کر دی گئی ہے۔ واسا لاہور کے صارفین کو اب گھر بیٹھے بل جمع کروانے کی سہولت ملے گی۔ جیز کیش سے واسا لاہور کے صارفین ایک کلک پر بل جمع کروا سکیں گے۔ صارفین جیز کیش اپلیکیشن کی مدد سے اپنا بل فوری جمع کروا سکیں گے۔ 5 جون سے 20 جولائی تک
92,000 سے زائد واسا صارفین نے جائز کیش کی مدد سے 11 کروڑ سے زائد رقم جمع کروائی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے صارفین کے لیے جائز کیش جیسی خصوصی اسکیمیں متعارف کروائے رہے ہیں۔ بہت جلد واسا صارفین بل کی کروائی گئی اقساط کو بھی جائز کیش سے جمع کروا سکیں گے۔